سعودی عربیہ جو ہے وہ صرف اس لیے اہم نہیں ہے کہ وہاں پر یہ دو اسلام کی ہولی پلیسز ہیں، ویسے بھی مسلمانوں کے لیے سعودی عرب کا وجود اور سعودی عرب کی سلطنت ایک بہت بڑا معنی رکھتی ہے. جی لیٹس اسٹارٹ کہ یہ کیوں پیش آیا، ٹھیک، ضرورت کیوں پیش آئی، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. 70 سال سے تو نہیں ہوا تھا، ہاں باتیں ہو رہی تھیں، پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ تھی ہماری، لیکن وہ اس طرح یہ شکل نہیں. دو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں پچھلے چند دہائیوں میں اس خطے میں جس کو ہم ویسٹ ایشیا کہیں، جس میں سعودی عرب اور سیریا اور عراق اور یمن اور فردر ایران، یہ پورے علاقے کو آپ ویسٹ ایشیا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ لیونٹ لیونٹ بھی ہم کہتے ہیں، ہم ہیں. ہسٹری بکس میں لیونٹ میں پھر لیبنان اور یمن یہ ریجن آ جائے گا. اس کے نیبرہڈ میں ایک ملک ہے جس نے پچھلے 100 سال سے اس ریجن کو اطمینان سے نہیں رہنے دیا، انڈینجر کیا ہوا پیس. اس نے اپنا سکون بھی تباہ کیا ہوا ہے اور اس نے اپنے علاقے کا سکون بھی تباہ کیا ہوا ہے. اور وہاں جو لیڈرشپ آئی سوائے ایک یا دو لیڈرز کے، وہ نہایت ہی غیر موزوں لیڈرشپ تھی. سارے جنگوئسٹک، میں جان بوجھ کے ڈپلومیٹک لینگویج وہی کر رہا ہوں، غیر موزوں. لیکن پچھلے کم از کم 3 دہائیوں سے وہاں جو پرائم منسٹر نتن یاہو ہیں، وہ کسی نہ کسی شیپ میں اس سوسائٹی پہ اور اس ملک پہ مسلط ہیں. اور اس کی جو اپنی سوچ ہے وہ نہایت ہی تکلیف دہ ہے اسرائیل کے لیے بھی، میاں صاحب، اور اس خطے کے لیے بھی، اور میں کہوں گا پورے مسلمانوں کے لیے بھی. اور اب تو وہ شخصیت کرسچنز کے لیے بھی ایک بہت ہی مشکل پیش کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں 41% جو امریکن ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں. اچھا، یہ فگرز آ چکی ہے. اور یورپ کے جو ممالک ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں نتن یاہو کی ضد سے، اور جس قسم کی وہ حکومت کر رہے ہیں. یہ ہم شروع میں کہہ دیتے ہیں، پھر ہم اپنے فیکٹ کی طرف آتے ہیں کہ پچھلے 1 دہائی میں 7 مسلمان ملک اس علاقے کے جو ہیں صرف نتن یاہو کی خواہش کے اوپر امریکن سپورٹ کے ساتھ تباہ کیے گئے ہیں. یہ بالکل ہمیں لکھ لینا چاہیے. انکلوڈنگ عراق ایز ویل. میں بتاتا ہوں. عراق سے شروع ہوئے، ٹھیک ہے، پھر سیریا کی باری آئی، پھر یمن کی باری آئی، پھر لیبنان کی باری آئی، پھر لیبیا کی باری آئی، اور آخر میں جو بچا تھا وہ ایران بچا تھا. ٹھیک ہے، وہ اس سال جون میں جو کچھ اس کے وہاں پہ بھی انہوں نے حملے کیے، وہ انہوں نے کر دیا. اب ان کی نظریں جو ہیں وہ ایک لارجر اپنی سلطنت میں کہوں گا بنانا چاہ رہے ہیں. کس بیس کے اوپر کہ خدا نے ان کے ساتھ کوئی کووننٹ کیا تھا. خدا نے ان کے ساتھ کووننٹ کیا تھا. میں بالکل ایک بہت ہمبل طریقے سے عاجزی کے ساتھ یہ سوال پوچھتا ہوں، کیا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فرق کرتا ہے؟ نیور. اس کی ساری مخلوق ہے، مخلوق تو اس کی نظر میں برابر ہے. تو پھر یہ جیوز کا ایک گروپ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ یہ زمین انہی کو دی گئی تھی اور یہ کوئی چوزن لوگ؟ They are the chosen ones. یہ Yes. rather they are blessed ones وہ کہتے ہیں، ہم blessed ones. چوزن لوگ ہیں. جی. تو نعوذ باللہ کیا اللہ تعالیٰ اس قسم کی تفریق انسانوں میں اپنی مخلوق میں کر سکتا ہے؟ ناانصافی ممکن نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو سارے کا سارا کریٹر کی، اس میں تو یہ چیزیں ہیں. سارے کا سارا مذہب کا استعمال ہے سیاسی پرپس کے لیے.
یہ مذہب کا استعمال ہے Expansionism کے لیے. ٹیریٹوریل گینز کے لیے. جی یہ اس مذہب کا ایک بھدا استعمال ہے ہیومینٹی کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے. اور جو کروولٹی انہوں نے کروول طریقے سے جس طرح ٹریٹمنٹ کیا ہے انہوں نے فلسطینیوں کا، میرے خیال میں آئندہ ہسٹری تک یہ یاد رکھا جائے گا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم چوزن ہیں، اور انہوں نے اسی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، ڈیسیمیٹ کر دیا انہیں، کیا سلوک کیا ہے. حشر نشر کر دیا. یہ لمحہ فکریہ ہمارے مسلمان علماء کے لیے بھی ہے. کیا وہ کیوں نہیں یہ چیز ہائی لائٹ کرتے، اس کو اینالائز کرتے، اس کو ڈبیٹ کیوں نہیں اور کرتے، ڈیناؤنس کیوں نہیں کرتے؟ اس کو کیوں نہیں گلوبل لیول کے اوپر کرتے کہ یہ ممکن نہیں ہے.